حضرت علی نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ دوسروں کو بے سکون کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ گھمنڈ نہ کرنا، زندگی میں تقدیر بدلتی رہتی ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، بس تصویر بدلتی رہتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ جو مصیبت آپ کا رب سے رابطہ بحال کر دے وہ ہرگز مصیبت نہیں۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ جھک جانا ہی محبت ہے اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے، ماں سوائے ذکر اللہ کے۔ والدین وہ درخت ہے جو پھل دے نہ دے سایہ ضرور دیتے ہیں۔ دعا کی ضرورت ہو تو کسی انسان کی کوئی نہ کوئی مشکل حل کیا کرو۔ اللہ کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، تلاش رزق کی ہے رازق کا خیال ہی نہیں۔ خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ مولانا علی، جہاں عزت سچائی خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا عہد بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی تمہارا بہترین ساتھی ہے۔ بے نسلے لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم انہیں جتنی عزت دو گے وہ تمہیں اتنی ہی تکلیف دیں گے۔ آج کل کا معاشرہ، پڑوسی کا بچہ بھوکا ہے یہ کسی کو نہیں معلوم، مگر پڑوسن کی لڑکی کہاں جا رہی ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ اگر ہر جاہل سے بحث کرتے رہو گے اور ہر کسی کی ہر غلطی پر غصہ کرتے رہو گے تو تمہیں ہی منزل پر پہنچنے میں دیر لگے گی، انہیں کچھ نقصان نہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتیں۔ یوم استاد مبارک۔ استاد کی مثال ایک چراغ کی سی ہوتی ہے جو دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود کو جلاتا ہے۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ ہمارے بیمار معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں سب کو اپنی دنیا اور دوسروں کی آخرت کی فکر رہتی ہے۔ اچھے دنوں کے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ کچھ باتیں سمجھنے سے نہیں، خود پر بیت جانے کے بعد ہی سمجھ آتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، کسی کو دکھ دینے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ آسمان والے سے رابطہ مضبوط ہو تو زمین والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ انسان جس پر تنقید کرتا ہے، جس میں کیڑے نکالتا ہے، جس کو بہت برا سمجھتا ہے، بالآخر خود ویسا ہی بن جاتا ہے۔ خود سے ہی ہر بات کا مطلب نکال کر بیٹھ جانا ہمارے نفس کی پسندیدہ لذت ہے۔ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ عقل، ادب، چہرہ، اولاد، علم بھی رزق ہے، اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے۔ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جایا کرو تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اس طرح کہ یہ خیال کرو کعبہ تمہارے سامنے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف، جہنم تمہارے الٹے ہاتھ کی طرف، اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ فضول خیالات سے نجات ملے گی۔ اللہ نیکی کی بات پھیلانے والے کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔